السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ UAE، پاکستان اور دنیا بھر کے ممالک کی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اماراتی ریاست راس الخیمہ نے ٹریفک جرمانوں کی رعایتی مدت میں اضافہ کر دیا۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست راس الخیمہ نے تمام ڈرائیورز کو خوشخبری سنا دی ہے کہ گزشتہ ماہ سے ڈرائیورز پر عائد ہونے والے جرمانوں میں 50% رعایت کی اسکیم کی مدت میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ڈرائیورز کے لیے جرمانوں کی آدھی رقم جمع کروانے کی یہ شاندار اسکیم 1 ستمبر 2020 کو شروع کی گئی تھی، تاہم اب اس کی مدت میں مزید اضافے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ راس الخیمہ پولیس کے مطابق تمام ڈرائیورز کو اپنے جرمانے 50% رعایت کے ساتھ ادائیگی کے لیے مزید 10 روز دیے گئے ہیں۔ یہ رعایتی اسکیم اب 10 اکتوبر 2020 تک کے لیے ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان اقوام متحدہ میں مسلسل دوسری بار سب سے آگے، جبکہ نریندر مودی بمشکل 5ویں پوزیشن پر پہنچ پائے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان ایک بار پھر اقوام متحدہ کی سب سے مؤثر آواز ثابت ہوئے۔ ایک بار پھر عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے تمام بڑے عالمی رہنماؤں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے YouTube چینل پر وزیر اعظم عمران خان کی حالیہ تقریر سب سے زیادہ دیکھی گئی۔ حالیہ رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم کی تقریر کو اب تک 1,69,000 افراد دیکھ چکے ہیں، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 1,37,000 کے ساتھ دوسرے نمبر پر، اس کے ساتھ ہی انڈونیشیا کے صدر 94,000 کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔ دبئی میں مقیم پاکستانی شہری نے ورلڈ ریکارڈ بنا کر سب کو حیران کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق کوہاٹ سے تعلق رکھنے والے عظمت خان نے باسکٹ بال مائل ڈربلنگ میں امریکی شہری کا عالمی ریکارڈ بڑے مارجن سے توڑ کر اپنا نام گینیز بک ورلڈ ریکارڈ میں درج کروا لیا ہے۔ 33 سالہ عظمت نے بتایا کہ انہوں نے باسکٹ بال ڈربلنگ میں امریکی شہری ریڈ میک مینیگل کا ریکارڈ توڑا ہے، جو اس نے 6 منٹ 39 سیکنڈ میں بنایا تھا، جبکہ عظمت نے یہ عالمی ریکارڈ صرف 6 منٹ 1 سیکنڈ میں بنا ڈالا۔ اس طرح سابقہ ریکارڈ 38 سیکنڈ کے بڑے فرق سے ٹوٹ گیا ہے۔ اس سے پہلے عظمت 10 میل کی ڈربلنگ میں بھی عالمی ریکارڈ قائم کر چکے ہیں۔ ابوظہبی میں موسم سرما میں ساحل سمندر کے زائرین کے لیے اوقات کار کا اعلان کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی شہر میں ساحل عوام کے لیے اب صبح 7 بجے سے غروب آفتاب تک کھلا رہے گا۔ ابوظہبی سٹی بلدیہ نے موسم سرما کے مہینوں میں ساحل سمندر کے اوقات اور سوئمنگ کے اوقات میں کمی کا اعلان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر کیا۔ گرمیوں کے دوران سوئمنگ کے لیے ساحل سمندر صبح 6 بجے سے سورج کی روشنی تک کھلے رہتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم کی کویتی امیر کی نماز جنازہ میں شرکت۔ تفصیلات کے مطابق کویت میں امیر شیخ صباح الاحمد الصباح کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے، جس میں لیفٹیننٹ جنرل شیخ سیف بن زید ال نہیان، نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ روحان بن مبارک ال نہیان شریک ہوئے۔ نماز جنازہ میں متعدد دیگر شیخوں اور عرب و اسلامی وفود کے ممبران بھی شریک ہوئے۔ شیخ سیف نے شیخ نواف سے دلی تعزیت کی اور کویتی امیر شیخ صباح الاحمد الصباح کے بلند درجات کے لیے دعا کی اور کہا کہ اللہ ان کے خاندان کو صبر جمیل عطا کرے۔ متحدہ عرب امارات میں 7ویں روز 1000 سے زیادہ کرونا کیسز ریکارڈ۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز کے اعلان کے مطابق امارات میں 1 اکتوبر بروز جمعرات کرونا وائرس کے 1158 نئے کیسز ریکارڈ، جبکہ امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق متاثرین کی مجموعی تعداد 95,348 تک جا پہنچی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 1,179 صحت یابیوں کے بعد صحت یابیوں کی کل تعداد 84,903 ہو گئی ہے۔ آج کرونا سے مزید 2 ہلاکتوں کے بعد ہلاکتوں کی کل تعداد 421 ہو گئی ہے۔ دبئی میں معمولی مذاق کی وجہ سے ایک دوست کوما جبکہ دوسرا جیل جا پہنچا۔
تفصیلات کے مطابق دونوں دوست کاریں دھونے کی دکان پر کام کرتے تھے، جہاں ایک دوست گاڑیاں صاف کرنے میں استعمال ہونے والا گن ایئر کمپریسر دوسرے دوست کے کان کے قریب لے گیا۔ کان میں داخل ہونے والی ہوا کے دباؤ کی وجہ سے نوجوان بے ہوش ہو گیا، جس کے بعد ملزم نے ہی ایمبولنس کو بلایا اور دوست کو ہسپتال پہنچایا، جہاں ڈاکٹروں نے بتایا کہ نوجوان اب اس کان سے کبھی نہیں سن سکے گا کیونکہ وہ کوما میں جا چکا ہے۔ حکام نے اس سلسلے میں تفتیش کی۔ ملزم نے اپنے دوست کو مذاق میں تکلیف پہنچانے کا اعتراف کر لیا ہے، جس کے بعد عدالت نے اسے جیل بھیج دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔